بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. دا برینز کے ایک اور شو کے ساتھ میں ڈاکٹر زین جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. فیصل آباد، لاہور، کراچی، سیالکوٹ یہ پاکستان کے وہ شہر ہیں جو مینوفیکچرنگ ہبز ہیں ہماری. یہاں پہ بننے والی پروڈکٹس دنیا بھر میں ہمارا نام روشن کرتی ہیں. جتنا ضروری کام ان چیزوں کو بنانے والے کا ہے اتنا ہی ضروری یا اس سے بھی زیادہ ضروری کام اس شخص کا ہے، اس کمپنی کا ہے جو اس مال کو دنیا بھر تک لے کے جاتی ہے اور بہترین حالت میں پہنچا دیتی ہے آخری کسٹمر تک. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ریحان شیخ صاحب، نیو پورٹ ایکسپریس کے CEO، اس کے فاؤنڈر. ان کا کام وہی ہے، وہ ہمارے ہونہار لوگوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو دنیا بھر میں ان کے آخری یوزرز تک، ان کے بزنس پارٹنرز تک پہنچاتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بزنس پہ آنے سے پہلے تھوڑے سے آپ کے بچپن کے بارے میں بات کر لی جائے، ایجوکیشن کے بارے میں بات کر لی جائے. تو بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو بالکل ابھی تک یاد ہے، کوئی ایسی چیز بچپن کی جو آپ کو بھولتی نہیں؟ سر بہت ساری چیزیں بچپن میں ایسے، لیکن کچھ آپ کہنا کہ کچھ بیوقوفیاں یا کچھ ایسے کامیڈی سین یا آپ کے کامیڈی رول جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیمرے کے سامنے تو نہیں بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی بچپنے کی باتیں ہیں جو آپ کو آج بھی یاد ہے؟ ٹھیک ہے. شرارتیں تو آبویسلی ہر بچہ کرتا ہے بچپن میں. اچھا، جب آپ اسکول گئے تو اسکول میں بھی شرارتیں کرتے تھے؟ آبویسلی اسکول میں بھی شرارتیں ہوتی تھیں، ایون کہ کالج میں بھی شرارتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی لائف جو جا رہی ہے اس میں بھی شرارتیں ہوتی ہیں. شرارت ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک. اچھا، اگر بچہ شرارتیں کرتا ہو تو اس کے باوجود لائف اچھی گزر سکتی ہے آگے؟ سو اس کا لائف کا شرارت کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اچھا، اگر ایک بچہ اسکول میں کلاس میں کبھی کبھار شرارت کر دیتا ہے تو ہمیں اس پہ زیادہ غصہ نہیں کرنا. تو شرارت ہوتی ہے کہ شرارت اگر کسی کو ہرٹ کرے تو میرا خیال ہے کوئی شرارت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو شرارت کو اگر شرارت میں لیا جائے تو وہ شرارت رہے تو اچھا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے بتایا یہ کہ اگر شرارت کسی کو فزیکلی ہرٹ نہیں کرتی، کسی کی ایموشنز کو ہرٹ نہیں کرتی اور کچھ چہروں پہ اسمائل لے کے آ جائے تو اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو آپ نے اسکولنگ کہاں سے شروع کی؟ بیسک میں نے کیا تھا اسکولنگ اپنی انگلش میڈیم اسکول سے، روز میری. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ایسے ہی پرائیویٹ اسکول جو گھر کے نزدیک ہوتے تھے وہاں سے ہم نے اسکولنگ اسٹارٹ کی. پھر آہستہ آہستہ پھر جو بڑے ہوتے گئے پھر 9-10 تک جو ہے نا ہم نے گورنمنٹ اسکول، اس سے پہلے ہم پرائیویٹ اسکول میں رہے. ٹھیک ہے. تو 9-10 میں آپ ایک گورنمنٹ اسکول میں چلے گئے؟ گورنمنٹ اسکول میں. ٹھیک ہے. تو جب آپ گورنمنٹ اسکول گئے تو کوئی شوق آیا تھا کہ یار یہ اسکول اور طرح کا ہے، جہاں میں پہلے پڑھتا تھا وہ مختلف ہے؟ ڈفرینس تھا پرائیویٹ اسکول میں اور گورنمنٹ اسکول میں، ڈفرینس تھا. کیا ڈفرینس تھا آپ کے خیال میں؟ ایک تو جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کے اندر آپ کو ایک جو ہے نا ایک پروٹوکول جو ایک بچے کو ملتا ہے اور اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ میں واقعی اسکول پڑھنے یہ میرا گھر ہی ہے. لیکن گورنمنٹ اسکول کے اندر ایسی کوئی فیلنگس نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پروٹوکول کی آپ نے بات کی کہ ایک بچہ جب ایک پرائیویٹ اسکول جاتا ہے تو وہ اس کو اس کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دیتے ہیں، بچے کو لگتا ہے کہ میری یہاں پہ کوئی ویلیو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اسکول میں بچے کو رسپیکٹ ملی ہے تو وہ بچہ کل کو باس بنے گا؟ بالکل. اور اگر بچے کو اسکول میں صرف ڈانٹ پڑی ہے اور اس کو ٹیچر نے صرف چپ کر کے بٹھایا اور ڈرا کے دھمکا کے رکھا ہے اور اس کو رسپیکٹ نہیں ملی تو پھر وہ نوکری کرے گا اور ساری عمر نوکری کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے باس بننا سیکھا ہی نہیں، عزت اس کو دی نہیں گئی اسکول میں، تو وہ بچپن میں عادت نہیں بنی اس کی. سر ڈفرینس ہے نا پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول میں. اب پرائیویٹ اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پوچھنے والا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو کچھ بنانا ہے، بچے نے کچھ سیکھنا ہے. اب گورنمنٹ اسکول کے اندر جائیں گے تو وہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اپنے پورے کرنے ہیں. اس میں بچہ کیا سیکھے گا، کیا وہاں سے گین کرے گا اسکول سے، میرا خیال ہے کہ یہ. اچھا، اب آپ ایک بزنس مین ہیں خود بھی، آپ کے پاس 2 ورکرز ہیں، دونوں کا ایک ہی کام ہے. ایک کو آپ سپوز کریں 70,000 پے کرتے ہیں، 70,000 پے کرتے ہیں، اور جو دوسرا ورکر ہے اس کو آپ 15 یا 20,000 پے کرتے ہیں. تو آپ کس سے اچھا کام ڈیمانڈ کریں گے، 70,000 والے سے یا 20,000 والے سے؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ نیچر آف جاب اس کی کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر 70 کو لے رہا ہے تو اس کے اندر آبویسلی کوئی نہ کوئی کوالٹی ایسی ہوگی کہ وہ 70 لے رہا ہے. 15-20 والا جو ہے نا اس کا کیلیبر اس لیول کا ہوگا. اب دیکھیں ایک آرگنائزیشن کوئی بھی کمپنی ہے،
اس کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب 70,000 والا بھی ہے, 15 والا بھی ہے, اور شاید 10 والا بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ہر ایک اپنے اپنی جون کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. وہ ٹھیک اگر دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی 70 والے جو ہے اس سے کوالٹی بہتر آنی چاہیے. کام تو بیسیکلی سبھی کرتے ہیں, لیکن ایک ہی کام نہیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ فزیکلی جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں, تو کچھ مینٹلی ان کی اپروچ زیادہ. اچھا, میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک گورنمنٹ اسکول کا جو ٹیچر ہے اس کو جاب سیکیورٹی ہے, اس کی پے آلموسٹ 60 to 70,000 ہے, اور ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ 20,000 15,000 میں پڑھا رہا ہے. تو اس کے باوجود اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے اس بچے کو کچھ پڑھانا ہے, سکھانا ہے, اور جو 70,000 لے رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ فائنینشلی بھی ہمارا لاس ہو رہا ہے, تو اب سوچنا دونوں کو چاہیے, استاد کو بھی گورنمنٹ کو بھی, کہ کیا ہم اسی طرح ان کو ایکسٹرا پے کرتے رہیں گے اور ان سے کام نہیں لیں گے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب نہیں کرتے. گورنمنٹ اسکولس کے جو ٹیچرس ہیں انہوں نے بے تحاشا بہترین اسٹوڈنٹس پیدا کیے, تو کچھ لوگ شاید وہاں پہ ایسے ہیں, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پروفیشنل لائف. تو اس کے بعد پھر آپ نے کالج میں گئے ہوں گے؟ اوبیسلی کالج گئے, کالج اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی. تو کالج کیا پڑھا آپ نے, کالج میں کیا کیا؟ اس وقت تو یہ تھا کہ جو ہمیں بڑا ایک ایزی لگتا تھا کہ لائک سی کام ڈی کام, وہ پارشلی ہم اس کو لے کے چلیں گے. ایف اے ایف ایس سی کا سنا تھا, لیکن چونکہ ایک مائنڈ ایف ایس سی یا اس طرف نہیں گیا, تو میرا ویسے میٹرک کے بعد سے میرا اپنا جو ہے نا ایک مائنڈ تھا کہ میں اکاؤنٹس کی طرف آؤں, کیونکہ میرا میتھ اچھا تھا. ٹھیک. تو جب اکاؤنٹس میں آیا تو وہ سی کام اور ڈی کام میں. پھر اس کے بعد سی کام اور ڈی کام آپ نے کہا کہ اس لیے کی کہ دونوں سیپریٹلی ہوا کرتی تھی, ایک ہی وقت میں پیپر نہیں دینا پڑتا. ہاں, پہلے یہ سنا تھا کہ ایف اے جو ہے نا 2 سال کے اکٹھے مرج کر کے ایک ہی. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ سی کام ڈی, اچھا آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ سی کام ڈی کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ دوست کر رہے ہیں چلے میں بھی کر لیتا ہوں, تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں, ایسا سین ایسا سچ نہیں تھا وہاں, لیکن یہ تھا کہ جو کمفرٹ لیول تھا نا اس وقت وہ سی کام ڈی کام میں تھا. ٹھیک ہے, کمفرٹ لیول دیکھے کہ آپ, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا اسکول میں کہ یار میں بھی پائلٹ بن جاؤں, ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں؟ یہ تو رٹے ہوئے ایک سوال ہے نا, جو کہ ہر بچے نے یہ کہنا میں پائلٹ بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. تو آپ نے بھی یہ جواب دیا تھا اسکول میں کہ اچھا میں بھی یہ بننا چاہتا ہوں؟ ہاں, یہی 3 چیز ہوتی تھی, میں ڈاکٹر بنوں گا یا پائلٹ بنوں گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے سی کام کیا تو وہ تو پائلٹ بھی گیا اس وقت, وہ یہ سوالات ہیں 4-5 کے. ٹھیک ہے, بالکل جب چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, تو میٹرک کے بعد میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو آپ نے سی کام ڈی کام کے بعد بی کام کیا ہوگا؟ بی کام کیا, اس کے بعد میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ڈیورنگ ایم بی اے ساتھ جاب بھی تھی, پھر شادی بھی, اور 3 چیزوں کو اکٹھا مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو پھر آپ نے تینوں میں سے کون سی چیز چھوڑی؟ 3rd پرائرٹی پہ جو تھی ایم بی اے. ٹھیک ہے, اب آپ بیگم کو نہیں چھوڑ سکتے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور جاب بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کیونکہ وہ آپ کا روزگار ہے. تو پھر اچھا, میں آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ آپ نے ایم بی اے کرنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس میں خامیاں خرابیاں اپنی جگہ, لیکن وہ ہمیں پریکٹیکل لائف کے لیے کہ بہت زیادہ ٹرین بھی نہیں کرتی. تو آپ کو کہیں لگا تھا کہ اگر میں نے ایم بی اے نہیں کیا تو کوئی زیادہ لاس نہیں ہوا؟ سر, اگر تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا میٹرک ایف اے گریجویشن کے بعد اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے اور جاب ہی کرنی ہے, پھر آپ کو بڑا ضروری تھا ایم بی اے. اگر آپ کا مائنڈ تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے, تو میرے نظر میں, اب دیکھیں ہر ایک اپنے ویوز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ میرے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا ایم بی اے, کیونکہ میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں کوئی جاب کروں گا. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نوکری کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں سمجھنے میں گریجویشن اس ماحول کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. اب تو آپ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اور آپ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ہیں, تقریباً 10 سال سے اب اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں. تو آپ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک نے ایم اے کیا ہو اور ایک نے میٹرک کیا ہو اور دونوں نے ایک جیسے ہی کپڑے پہنے ہوں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایم اے کس نے کیا ہے باتوں سے؟ ہاں, بات کرنے سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, آلرائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم آپ کو بات کرنا سکھاتی ہے, آپ کی زندگی میں بہتری لاتی ہے. نہیں, تعلیم سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر میں اپنی بات کروں کہ ایم بی اے کیوں نہیں کیا, کیوں کوئٹ کیا, تو جو لوگ آج کل بھی اگر کوئی ایم بی اے بھی کر رہے ہیں یا کچھ بھی ڈگریز لے رہے ہیں, تو بیسیکلی ان کے پیچھے ان کے مقصد ہے کہ میں کوئی جاب کروں گا. ٹھیک ہے, اوکے. چلیں, اس کے بعد آپ نے, اب جاب بھی تو ضروری ہے نا, کام جو جاب بھی نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جاب نہیں ہونی چاہیے. جاب ہوں گے تو جو آنرز ہیں وہ بھی آخر
جو کمپنی بنا رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی جاب کرے گا تو ان کی کمپنی چلے گی نا. ٹھیک ہے. تو جاب کرنے کا آپ کے خیال میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بندہ کام سیکھے؟ ہاں کام سیکھے, جاب اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کو دنیا کا پتہ چلنا چاہیے, جاب کے اندر کیا کیا چیزیں فیس کرتا ہے وہ اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے. تو آپ نے پہلی جاب آپ نے کہاں سے شروع کی؟ پہلی تو میں نے فوری BCom کے بعد ہی میں نے, کیونکہ مجھے یہ جو چیزیں نا مجھے انہیریٹڈ ہے ہماری کہ کچھ سیکھو کچھ کرو. اگر میں نے پہلی جو جاب کی تھی اس میں یہ ضروری نہیں تھا کہ میں نے کچھ ارن کر کے لے کے آنا ہے. جاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ آپ دنیا داری سیکھو, دیکھو باہر کے حالات کیسے ہیں, اور وہ آپ کی فیوچر لائف کے لیے بڑے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات, جو گھر کی جو ایک سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ بچہ کام جب پہلی بار کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کو سیکھے, اس کو پتہ چلے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. اور اچھا ایک سوال جو اگر میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے اچھا آپ نے نام بتا دیا ان کا ریحان شیخ اور یہ نہیں بتایا فیملی والا. تو شیخ فیملی مشہور ہے کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, ان کو نظام جو ہے ایک بزنس کا چلانا آتا ہے, اس سے وہ بچے کو شروع ہی سے بچپن ہی سے فیملی ہی میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ایک ذمہ دار بچہ یا وہ بچہ جو بزنس فیملی سے نہیں ہے اس کو شاید آسانی سے سیکھنے کو نہیں ملتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیملی کا جی میں اس پہ ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کے جینز میں ہوتی ہیں. ٹھیک, کسی بھی برادری پہ آپ چلے جائیں, شیخ ہیں, شیخ اس بات پہ بڑے مشہور ہیں کہ یہ بزنس مین ہوتے ہیں, بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو ایک لڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کے اندر ان کے جینس کے اندر ضرور ہے. اب دیکھیں میں ہوں, اگر میں نے کچھ عرصہ جاب بھی کی ہے, کوئی 10 12 14 سال, ایک لائف کا بڑا اچھا ایک ٹائم میں نے جو ہے وہ ایک جاب کو دیا, لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں مجھے ایک چیز پنچ کرتی تھی کہ بس 1 سال کرو, سیکھ لیا, 2 سال کرو, کرتے کرتے پتہ نہیں چلا. لیکن بات وہی آئے گی پھر وہی جینس کہ نہیں یار اس کو چھوڑو, اچھے بینیفٹس ہیں, سب کچھ ہے جاب میں, لیکن نہیں وہ جینس ہی مجھے جو ہے نا یہ کروا کے. اچھا میں نے آپ سے انٹرویو سے پہلے بھی پوچھا آپ نے جاب کیوں چھوڑی, تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے پش کیا کہ نہیں دیٹس انف. آپ DHL جیسی ایک کمپنی میں جو پاکستان کی کارگو کورے انڈسٹری میں سب سے بڑا نام ہے, دنیا بھر میں سب سے بڑا نام ہے آلموسٹ, تو اتنی اس میں تو آپ کا نام بھی تھا, سیلری بھی میرا خیال ہے بہت اچھی دیتے ہوں گے آپ کو جتنا آپ کو کام آتا تھا, تو کیوں آپ نے سوچا کہ نہیں یار دیٹس انف؟ سر دیکھیں جب کوئی بچہ ایک پڑھتا ہے نا اسکول میں جاتا ہے, وہ پڑھتا کیوں ہے, پھر کالج جائے گا, پھر یونیورسٹیز میں جائے گا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کچھ بننا چاہتا ہے, اپنا فیوچر لے کے. یہیں پہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ چیز میں آپ بچوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیز سیکھیں. انہوں نے کہا کہ ایک بچہ اسکول کیوں جاتا ہے, تو اسکول جاتا ہے کہ کالج جائے گا, کالج کیوں جاتا ہے کہ یونیورسٹی جائے گا. اب یہ جو بات ہے دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ ہی ہیز, اور یہ ان کو فیملی سے ملا ہے کہ آپ ہر کام جو کرتے ہیں وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے اس سے بہتر کام کے لیے. تو ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ہمارے بچے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب میری یہ نوکری ہو گئی ہے, میں نے ساری عمر یہی کام کرنا ہے, کہیں یہ اسی میں میری اسٹیبلٹی ہے. تو اسٹیبلٹی بیٹا کہیں نہ کہیں خطرناک چیز ہے. اگر اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیگننٹ ہو گئے تو جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بہتری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹیگننٹ. سیکھیے کہ ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے اس سے بہتر کام کے لیے. تو سر یہ باتیں آپ کو پتہ ہے, ہمارے بچوں کو سب کو نہیں پتہ تھی. سو تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ بتایا. تو آپ کو یہ لگا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک اسٹیپنگ سٹون ہے, ایک اس سے بہتر کرنا ہے, اس سے بڑا کام کرنا ہے. سر اس لائف میں نا ہم لوگ وداؤٹ پلاننگ پلان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میٹرک, اس کے بعد کالج, یونیورسٹی, وداؤٹ پلاننگ ہو رہا تھا سب کچھ. پلاننگ تو کرتے ہیں بعد میں جا کے. بالکل ایسا. اسی طرح جو جاب کی میں نے اور یہ سمجھا کہ جاب کے اندر میں کچھ حاصل کروں گا, لیکن جاب جو ہے نا کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ جاب لے لیں, کوئی اچھا ادارہ لے لیں, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کوئی بھی لے لیں, لیکن آپ کا فیوچر سیکیور نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ کے اندر ہمت ہے. ٹھیک, جب تک آپ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی ضرورت آپ ہو اس وقت آپ کو کمپنی وہ بیئر کرے گی. ادروائز اس کے بعد تو آپ کو وہ آپ کہے گی کہ ہم نے آپ کو بڑا اچھا ٹائم دیا جی نا, آپ نے ہمیں 20 سال آپ نے ہمیں دے دیے, 25 سال دیے, آپ نے اپنے 20-25 سال ایک پیک ٹائم آپ نے اپنے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو دے دیا. ٹھیک, لیا کیا کمپنی سے, اور وہی لیا جو آپ نے خرچ کی اور ایک اپنی لائف اسپینڈ کی. وہ آپ مینٹین کر کے رکھتے ہیں لیول کو, اس سے اوپر نہیں جا رہے ہوتے. نہیں جا سکتے آپ اس سے اوپر. لیکن دیکھیں تجارت جو ہے نا, بزنس,
ہر ایک سٹیج پہ انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج کرنا چاہیے. اچھا ڈیسیجن تھا, جاب بھی تھی, اچھی کمپنی تھی. اس سے پہلے میری اگر آپ لائف میری اگر سنیں تو آپ ذرا پریشان ہوں گے کہ واقعی آپ مطلب یہاں تک ہو کہ اس پورے ٹینیور کے اندر سے گزر کے آپ آج یہاں تک پہنچے ہو. جب آپ بڑا مشکل, ٹھیک ہے, جب آپ جاب کر رہے تھے تو یہ جو زندگی کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, جیسے ایک اچھا گھر چاہیے, لوگوں کو اچھی گاڑی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کو ریسٹ کے لیے ٹائم چاہیے, تو یہ ساری چیزیں اویلیبل تھیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن صرف آپ کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ از یور بیسٹ پلانر. ٹھیک ہے. آپ اگر خود پلاننگ کر بھی لیں گے نا, جو کچھ مرضی کر لیں, جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ کی مرضی شامل کیوں ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ پہ, کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ سوچتے کیا ہیں. اپنے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے, بالکل سوچتا ہے. دوسروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. جب دوسروں کے بارے میں آپ سوچیں گے نا تو واحد جو اندر دل کے اندر جو تار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے تقریباً 14 ایئرس کام کیا ڈی ایچ ایل کے ساتھ. ڈی ایچ ایل میں آلموسٹ 14 ایئرس. تو اس کے بعد کیسے ڈیسیجن لیا تھا آپ نے کہ اب دیٹس اٹ, اب میں نے ڈی ایچ ایل کے ساتھ کر لیا جو کرنا تھا, کل سے, اگلے مہینے سے, اگلے دن سے آئی ایم سیئنگ گڈ بائی ٹو دس. اب 14 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا عمر قید بھی 12 سال کی ہوتی ہے, تو آپ نے تو 14 سال ڈی ایچ ایل کو دے کے, کیا سوچ تھی اس دن جس دن آپ نے کہا کہ نہیں دیٹس اٹ, اب میں نہیں کروں گا؟ سر بیسیکلی جب میں نے ڈی ایچ ایل جوائن کیا تھا نا, جی تو میرا یہ پلان تھا کہ شاید 1 سال شاید جو ہے نا میں نے کرنا بزنس. یہ وہی بات, وہی جینز والی کہ شیخ کمیونٹی کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ آپ 1 سال 2 سال کرتے کرتے پھر شادی ہو گئی, شادی کے بعد ایک ذمہ داری ہو گئی, ذمہ داری لے کے پھر انسان اس دنیا کے اندر, اس لائف کے اندر چلتا ہے. سوچتے ہی سوچتے 10 سال 12 سال کیسے گزر گئے کچھ آئیڈیا. ہاں یہ ضرور سوچا تھا کہ آج چھوڑوں کل چھوڑوں, لیکن نہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی, پیچھے ذمہ داریاں کہ آپ نے کرنا کیا. اچھی کمپنی میں کام کرنا اور پیچھے فیملی کو لے کے چلنا, انسان بزدل ہو جاتا ہے, انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, یہ نہ ہوگا تو وہ کیسے چلے گا. یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہی انسان تھا جو یہ سوچ کے گیا تھا ڈی ایچ ایل میں کہ 1 سال بعد چھوڑ کے اپنا بزنس کروں گا. تو انہوں نے آپ کو کہا کہ جب بندے کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے اور وہ پھر فیملی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو وہ بزدل ہو جاتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ اسٹیبلٹی چھوڑ دی تو میرے علاوہ جو باقی لوگ ہیں, جیسے انہوں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں, وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو ان کی یہ سوچ کہ جو میرے ساتھ باقی لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا, اس سوچ نے کہیں نہ کہیں آپ کو بزدل کر دیا. تو یہ گھر سے سپورٹ ضروری ہوتی ہے ایسا اسٹیپ لینے کے لیے؟ سر یہ تو ایک گلا یا ایک بہانہ ہے نہ کرنے کا, کچھ نہ بننے کا ایک بہانہ ہے کہ گھر سے مجھے سپورٹ نہیں ملی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وداؤٹ سپورٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال فاؤنڈر آف ELC سر کاشف ہیں, ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ملی. ٹھیک ہے. میں ان کے بچپن سے ان کو جانتا ہوں, انہوں نے کیسے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی, کس طرح, ان کو تو کوئی سپورٹ نہیں تھی. یہ صرف نہ کرنے کے ایک بہانے ہوتے ہیں کہ جسٹیفائی کرنے کا. میں آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی سر, میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا, میں نے کرنا ہے. آپ کو رزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے, رزلٹ آپ دیں, نہ کہ ایکسکیوزز دیں کہ بھئی اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اباؤٹ دا ریزلٹس. اگر آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے تو اس کے سینکڑوں بہانے ہو سکتے ہیں. اس دن موسم خراب ہو سکتا ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. لوگ آپ کو کرنے نہیں دینا چاہتے, ماحول بڑا خراب ہے, حکومت اچھی نہیں ہے, پالیسیز اچھی نہیں ہیں. یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی کام نہ کرنے کی سینکڑوں وجوہات موجود ہوتی ہیں ہر وقت, لیکن وہ لوگ جو سکسیزفل ہوتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, زندگی بدلنا چاہتے ہیں, وہ پھر ان آڈز کے اگینسٹ, ان تمام وجوہات کے ہوتے ہوئے اپنا جو ان کا ایک یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, کامل یقین, اور وہ چیز جو ان کو حاصل کرنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر محنت کرتے رہتے ہیں اور سٹیپس لیتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے نیو پورٹ سٹارٹ کیا. تو جب آپ نے نیو پورٹ سٹارٹ کیا تھا, نیو پورٹ ایکسپریس آپ نے سٹارٹ کیا, کوریئر اور کارگو, تو اس وقت ڈی ایچ ایل بھی مارکیٹ میں تھی جہاں پہ آپ کام کرتے تھے, وہ بہت بڑی کمپنی ہے, TCS ہے, پھر اس کے بعد فار ایگزامپل اسکائی ویز ہیں, اور کئی نام ہیں جو مارکیٹ میں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کہیں ڈر نہیں تھا کہ میرا کمپٹیشن کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ سر دیکھیے, کوئی بھی آپ کام شروع کریں گے نا, کوئی بھی بزنس, تو خوف تو آبویسلی ایک آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ کی اسٹرگل, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی سوچ آپ کو گرنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے. مضبوط ارادے کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی کام کریں, ایمانداری کے ساتھ کام کریں, اور مائنڈ کے اندر یہ رکھے کہ ہم نے حقدار کو اس کا حق دینا ہے,
تو غائب سے جو آپ کی مدد ہونی ہے نا وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہونا کہ آپ کی مدد کیسے ہو رہی ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. میرے نزدیک اس سینیریو کے اندر، اس ماحول کے اندر ڈفرینٹ کمپنیز ایسی بھی ہیں جن کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شاید اس کے آنر سے ملوں گا جا کے. الحمدللہ آج 10 سال کے بعد ہم ایز اے کمپیٹیٹر ان کے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور ان بندوں کو ڈر ہے کہ یہ ہمیں کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت بڑا ریوارڈ لگتا ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ لوگوں کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو آپ کی کمپنی میں بھی لوگ کام کرتے ہوں گے. اب کئی طرح کی کمپنیز پائی جاتی ہیں، کئی طرح کی تھیریز پائی جاتی ہیں کہ ورکر کے ساتھ کیسے چلنا ہے. کچھ لوگ اپنے ورکرز کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں، پریشرائز کر کے رکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ورکرز کے ساتھ فیملی کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں کہ جیسا آپ رزلٹ دیں گے ویسا میں آپ کے ساتھ بیہیو کروں گا. تو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں اپنے ورکر کو؟ سب ورکرز کو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ ورکرز کی نیڈز کیا ہیں. اب میں لائک کسی بھی امپلائی کو اگر ایک سیلری دیتا ہوں نا تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ میں سیلری کیا دے رہا ہوں اور اس سیلری میں سے اس کا کیا گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. لائک ان حالات میں ہر بندہ یہ سوچے گا کہ جتنا منیمائز آپ کسی کو کر سکیں، کھینچ سکیں، کم سیلری پہ رکھ سکیں. لیکن میری جو سوچ ہے وہ نہیں ہے. میری سوچ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ کسی امپلائی کو اچھے پیسے دیں گے، گھر اس کا ٹھیک چلے گا، اس کو موٹیویشن ملے گی، اس کی مائنڈ، اس کی ٹینشنز ڈائیورٹ نہیں ہوں گی کہ میں یہ کام کروں گا، میں اس طرح اس کو بڑھاؤں گا. تو میرا خیال ہے کسی بھی امپلائی کو اچھے پیسے دینے سے وہ آپ کا وفادار ہوگا. ٹھیک ہے. سر واٹ ہی ہیز ٹولڈ یو از اپنے ورکر کو پہچانیے، جانیے، اس کی ضروریات کو دیکھیے. اگر آپ جو سیلری اس کو پے کر رہے ہیں اس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کا گھر ٹھیک چل رہا ہے اور اس کو ٹینشنز نہیں ہیں، تو اس کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی، اور وہ آپ کا کام اپنا کام سمجھ کے خوشی سے کرے گا، کیونکہ اس کام سے اس کو بھی خوشی ملتی ہے اور اس کا گھر بہتر طریقے سے چلتا ہے. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو وہ لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ورکر کو کم سے کم پے کرنا ہے، تو پھر وہ جو وفاداری ہے آپ کے ورکر کی شاید کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور جس دن اس کو ایک اچھی اپرچونٹی ملے گی تو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. اور کتنا ضروری ہے اپنے ورکر کو عزت دینا کام پہ؟ تو دیکھیے آپ بیس ہی اسی پہ کارے ہوتے ہیں اپنے ورکرز پہ. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا زیادہ آپ دے سکیں اس کو دینا چاہیے آپ کو، اور وہی آپ کو رزلٹ اچھا لا کے دے گا. کیونکہ ہماری کمپنیز کے اندر نا، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر آپ چلے جائیں، لائک ہماری کمپنی اس میں بڑی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. ایکسپورٹرز ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، ان کے 100 سیکرٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، ان کے سیمپلز ہوتے ہیں. ایسے بندوں کو اگر آپ نہیں دیں گے تو ایسے بندے بکیں گے، اور بندے کو اتنا دو کہ اس کا خریدار کوئی نہ رہے. ماشاء اللہ. اوکے، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ کا ورکر بکے گا نہیں تو آپ کا بزنس سیکرٹ لیک نہیں ہوگا، اور آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ بھی خوش رہے گا. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر کرپشن کی روٹ کاز ہی یہ ہے کہ ایک شخص زیادہ کام کرے اور اس کو اتنا بینیفٹ نہ ملے لائف میں، تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ کہیں نہ کہیں سے وہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کرے. تو پھر وہ کمی اللیگل ذرائع سے پوری کرے گا، اور ایک شخص جہاں کام کرتا ہے وہ کرپشن بھی پھر وہیں پہ کر سکتا ہے، اس کے باہر تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر آپ کے سسٹم میں اگر کرپشن آ گئی تو آپ کے ورکرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا حصہ بن جائیں گے، اور آپ کی کمپنی پھر گرو نہیں کر سکتی. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو آج آپ کی کمپنی کو 10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے؟ الحمدللہ 10 سال ہو گئے. تو 10 سال آپ کو کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے 14 ایئرس آپ نے DHL کے ساتھ کام کیا، تو یہ دونوں ملا کے 24 سال ہو جاتے ہیں، اور عمر آپ کی اپنی 24 سال لگ رہی ہے. تو کیا راز ہے اس کا؟ فریج میں رہتے ہیں آپ؟ خوش رہنا چاہیے. اچھا. خوشی دیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. ٹھیک ہے. تو ایج تو چلے ہیں، وہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ کی نظر نے مجھے میری ایج سے کافی کم جو ہے نا وہ دکھایا. لیکن الحمدللہ میری اس وقت ایج ہے نا 48 ہو گئی. 48. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے رائٹ. تو کچھ فزیکلی کرتے ہیں آپ؟ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کھانا دھیان سے کھاتے ہیں کچھ؟ بس ایکسرسائز وغیرہ ایسا نہیں. پہلے ہم کرکٹ کھیلتے رہے، ایکسرسائز کرتے رہے، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا. اب بالکل جب سے بزنس کے اندر آئے ہیں تو بزنس اٹ سیلف خود ایک بڑی ایکسرسائز ہے کہ آپ کو گھما کے رکھتی ہے ہر جگہ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی ایکسرسائز سارا دن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اوکے. اب کسی بھی بزنس میں
بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں, بہت سارے اللیگل میتھڈز ہوتے ہیں. تو جو کوریئر کا بزنس ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اب تو بہت کم ہو گیا, آج سے 10 سال پہلے, 5 سال پہلے بھی شاید, کہ آپ سنا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسی چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ایسی چیزیں باہر بھیج دیتے ہیں جس سے راتوں رات وہ امیر ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ یار 10 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے, چلو کوئی نہیں 1 سال ایسا کر لیتے ہیں اور اگلے 20 سال 25 سال کا کام اتنے پیسے ایک ہی دن میں آ جائیں گے؟ سر کبھی الحمدللہ ایسا خیال تو نہیں آیا, لیکن جو لوگ کر چکے ہیں ان کے رزلٹ میں نے کافی لوگوں کے دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ کیا رزلٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ان جنرل؟ سر دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں نا کسی چور کے گھر میں کبھی دیا نہیں جلتا. تو ایسے اللیگل وے سے جو لوگ کچھ کروڑ پتی بن چکے ہیں, اب ان کے گھر کے جا کے ان کے حالات دیکھیں. ایک بظاہر 2 روپ ہوتے ہیں انسان کے, ایک چہرہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چہرہ وہ جو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ریالٹی ہے. ان کے گھروں کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے. لیکن ہم لوگ جب بہت کلوز ہو کے ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کمائی سے ہر بندے کو بچا کے رکھے. اور جو آپ ایمانداری کے ساتھ لیگل وے سے جو آپ کماتے ہیں, اس کی لذت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, اس کی لذت کیسی ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. تو ہی از ایکچولی رائٹ. وہ تمام لوگ, کیونکہ ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے راتوں رات بے تحاشا پیسے کمائے اللیگل کام کر کے, آج شاید ان کا نام بھی موجود نہیں ہے. اور جیسے ریحان صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ اس چیز کے ریزلٹس آپ ان کے بچوں میں دیکھ لیں, ان کی فیملیز میں دیکھ لیں, ان کے رہن سہن میں دیکھ لیں, تو جو چیز اندر جائے گی وہی باہر آئے گی. تو اگر رزق حلال اندر جا رہا ہے تو بچہ جو ہے وہ کم کامیاب تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیک رکھے گا. یہ گارنٹی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جیسا آپ اس کو کھلائیں گے ویسا وہ باہر نکلے گا, ویسا ہی وہ بچہ بنے گا. جب آپ نے ایک اللیگل میتھڈ سے پیسے کمائے ہوں گے تو وہ بچہ پہ یقیناً اس کی بدقسمتی ہے کہ اس کے والدین اس کو اور اس کے حلال نہیں کھلا رہے. اوکے, ناؤ چلیں اب آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ کہ جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں, ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ سر کام بزنس ایسا ہے کہ آپ ریسٹ کرنا بھی چاہیں نا تو آپ کی سوچیں جو ہے نا وہ بزنس سے ہٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت آپ, لیکن پھر بھی چلے بڑی کوشش کر کے اگر بندہ کچھ کرنا بھی چاہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, آؤٹنگ پہ نکل جائیں فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. آپ کافی ریلیکس فیل کریں گے, اور جب آپ کے بچے, آپ کی فیملی ریلیکس ہوگی تو آبویسلی آپ بھی ریلیکس ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ٹائم آپ کو دینا پڑے گا فیملی کو بھی. فیملی, اچھا فیملی کے ساتھ, فیملی کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو بچوں کو جو چیزیں آپ سکھانا چاہتے ہیں پھر وہ کون سکھائے گا؟ سر ٹائم تو ایک دیتا ہے ہر پیرنٹس جو ہے نا, وہ تو صبح شام فیملی کے ساتھ, لیکن آؤٹنگ کے حوالے سے فیملی کو لے کے جانا, ان کے ساتھ ایک فرینڈ شپ والا ایک ماحول رکھنا اپنا فیملی کے ساتھ, تو بڑا میٹر کرتا ہے. میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس ٹائم فری ہو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, تو اپنی فیملی کو دیجیے, فیملی کے ساتھ باہر جائیں. اور بچے باہر گھومنا ان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ دنیا دیکھنا چاہتے ہیں. چھوٹا بچہ اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا, گھر کے علاوہ اسکول کے علاوہ نہیں دیکھا ہوتا, تو ان میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے دنیا دیکھنے کی. تو اگر ماں باپ دکھائیں گے تو ایک اچھی گائیڈنس میں اور اچھی گارڈینشپ میں وہ بچہ جب دیکھے گا, سیکھے گا, اچھی چیزیں سیکھے گا اس سے. اگر خود ہوگا تو چانسز ہیں کہ کہیں نہ کہیں رستہ بھٹک نہ جائے. تو اس چیز کا خیال رکھیے. دیٹس another thing that we've learned today. Okay, so last question. There's a saying in English, don't put all your eggs in the same basket. کہ ایک ہی باسکٹ میں اپنے سارے انڈے نہ ڈال دیں, اگر وہ باسکٹ گر گئی تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے. تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اچھا کچھ ڈائیورسفائی بھی کرنا چاہیے؟ ایک بزنس, شکر اللہ کا کہ میں نے اس میں محنت کی ہے تو ایک چیز چلنے لگ گئی ہے, تو کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور بھی سائڈ پہ کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی اور خدمت کر سکیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو آپ ایک بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے ایگس نہیں ڈالنے چاہیے, اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں, کیوں سوچتے ہیں. ٹھیک, دیکھیں اگر آپ نے ایک ہی بزنس پراپر طریقے سے ایمانداری کے ساتھ رزق حلال اس میں ڈال کے اگر آپ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس بزنس کو بھی چاہے باسکٹ میں انڈے ڈال دیں, اس کے اوپر اور انڈا ڈال دیں, کچھ بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں لیکن یہ ہے کہ فیوچر پلاننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. ایک بزنس ہے, دوسرا کرنا چاہیے, تیسرا جو مطلب آپ کر سکتے ہیں.
تو پلان میرا الحمدللہ ہے نیکسٹ ایئر اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی اور ایک اور ہی بزنس کے اندر آنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اوکے رائٹ سر, ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. مجھے امید ہے کہ وہ بچے جو آپ کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی آج یہ دیکھنے کو ملا ہوگا کہ اگر آپ کامرس پڑھ رہے ہیں تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ پائلٹ, ڈاکٹر, انجینئر نہیں بنے تو تب بھی آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا ویسے پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے لائف میں جو چیز سیکھی ہے, بزنس کے جو سیکریٹس ہیں آپ کے, اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں ان بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں, تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے, تو آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے, کیا سکھانا چاہیں گے؟ سر اس کے لیے تو یہی ہے کہ میں ہر بندہ محنت کرتا ہے, بزنس کسی بھی لیول کا ہو, ہر بندہ کوشش کرتا ہے, لیکن میرے نزدیک کامیابی کی وجہ جو ہے یا جو میں سمجھتا ہوں وہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا. کہتے ہیں کہ نیکی کرو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے, لیکن ایسی نیکی جس سے آپ کی ایک لائف بنی ہو اور جس سے لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہو یا لوگوں کو موٹیویشن ملے. میرا خیال ہے کہ مجھے وہ شیئر کرنی چاہیے کہ میرے بزنس کے اندر میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں سٹارٹنگ ڈے سے جب میں نے جاب کی اس کا 10% میں اپنی سیلری کا کسی نہ کسی غریب کو, کوئی ڈیزرونگ کوئی بھی ہو, اس کو میں دیتا تھا. ٹھیک ہے. 10% اپنی سیلری کا. جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا اس میں بھی کچھ ایسے امیدوار تھے, کچھ غریب گھر کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت میں نے ایک خاص بندے کی ایک مدد کی اس وقت جب کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اسٹارٹنگ ڈیز میں آپ کو پتہ ہے بزنس سٹارٹ کریں تو اسٹارٹ میں بڑی آپ کے ساتھ پرابلم فائنینشلی اور ویسے بھی پرابلمز آتی ہیں. تو اس فائنینشلی کرائسس میں تھا, میں نے جب سٹارٹ کیا جو کچھ تھا وہ لگا دیا ہوا تھا. تو اس ٹینیور کے اندر میں نے ایک خاص بندے کی ایک مدد کی جو ڈیزرو کرتا تھا اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں ان سے مجھے کچھ ملے. اور جب میں نے اس بندے کی سپورٹ کی اور تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کی. اس سپورٹ کرنے کے بعد میں بزنس کے حوالے سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں سجدے سے اٹھوں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا اور مجھے اس اپنی ایک ایکٹیویٹی پہ اتنا رشک آتا کہ جن حالات میں نے مدد کی اور میرا بزنس دن میں بوسٹ ہوا. تو میں ہر ایک کو یہی کہوں گا جو بھی بزنس کرتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں, جو سکون چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے امپرومنٹ ہو ان کی لائف میں, صدقہ خیرات پراپر کیا کریں, نہ ہو تو بھی کیا کریں. لوگوں کے بارے میں سوچیں, اللہ آپ کے بارے میں سوچے گا. چھیننے کے بجائے دینا سیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جس مرضی فیلڈ میں آپ چلے جائیں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. سچ اے بیوٹیفل میسیج. آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ. اتنے خوبصورت لفظوں میں انہوں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ چیز میرا خیال ہے کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے بھی کہا اور ریحان صاحب نے تو اتنی خوبصورت بات کر دی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں. اگر ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیں, تو وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے, اگر اس کے لوگوں سے پیار کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے پیار نہ کریں. There are so many opportunities which are there for all of us to learn from. اور اپنا خیال رکھیے, ہمارے ان خوبصورت مہمانوں سے سیکھیے, اور ان کی لائف سے جو لیسن ہم آپ کے لیے لے کے آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لائف از ویری ڈائیورس. آپ کے ارد گرد رنگ دیکھیے, کام دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اتنے سارے کام ہیں. تو ہم صرف 2 یا 3 چیزوں ہی کو کامیابی نہ سمجھیں, بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی لائف کس طرح سے بہتر کرتے ہیں. تو آج ریحان شیخ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کے ورکرز کو وہ نارمل سے زیادہ پے کرتے ہیں اور تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں, وہ اپنے گھر میں خوش رہیں. تو اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو آپ کتنے گھروں میں خوشیاں دے کے جا رہے ہیں. تو یہی کام ایک ڈاکٹر بھی کرتا ہے, لوگوں کی صحت کو بہتر کر کے. ایک انجینئر بھی کرتا ہے, اور ایک پائلٹ بھی یہی کام کر رہا ہے. تو جاب کوئی بھی ہو, اس میں کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. بڑا چھوٹا آپ کے کام ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کتنی بہتر ہوتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.